ذریعہ بنے گا اور یہ گواہ بنے گی. ابھی مولانا نے جو کہا میں یزمن لی کوئی نلی ہے یہ ورجلہی ازمن لہ الجنہ، اسی حدیث کے زمرے میں آتا ہے جس انسان نے نیکی کی اور نیکی جس راستے سے گیا ہو تو وہ راستہ بھی اس کے لیے گواہ بنے گا، اور جہاں برائی کی وجہ سے کیا ہو تو وہ برائی بھی اس کے لیے گواہ بنے گی. اور یہ فرمایا کہ جس انسان نے نیکی کی اس نیت سے ارادہ کیا، نیت سے تو ابھی سے ثواب چلا اس کا، اور اگر وہ کام نہ بھی ہوا تب بھی اس کو ثواب لکھا جائے گا، اور پھر اس سے کرنے کے اندر اس کی کتنی مرادیں پوری ہوں گی. لیکن کسی انسان نے گناہ کی نیت تو نہیں کی لیکن گناہ ہوا، لیکن اس کو 100% صحیح سزا دی جائے گی، حالانکہ اس کا نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ آپ کے اس مکتب کی مجلس کی یہ بہت بڑی مجلس تھی. میں نے قرآن پاک پڑھا، میرے ایمانی قرآن پاک کی ایک سورت پڑھی. یہ سورت بہت بڑی سورت ہے اور قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جب آپ علیہ السلام غار ہرا کے اندر ایک پہاڑ پر تھے. آج بھی انسان اگر اس پہاڑ پہ چڑھے تو حیران ہو جاتا ہے کہ نہ وہاں پانی کا انتظام ہے، نہ کوئی پنکھے کا انتظام ہے، نہ کوئی کسی بجلی لائٹ کا انتظام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق وہاں جایا کرتے تھے. ایک دن جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ پڑھیے اللہ کے نام سے. آپ نے فرمایا ماں بقائل، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. بہرحال اللہ کے نام سے پڑھایا، اور قرآن کریم کی ساری سورت پڑھی، اس کے اندر اللہ کے نام سے پڑھایا. پھر آگے یہ بھی پڑھایا کہ انسان کو کس سے پیدا کیا. ابھی آپ نے سنا ہے انسان کے بننے کی وہی بظاہر تو انسان کچھ نہیں ہے. اگر انسان دیکھا جائے یا خروج من بین الصلب والترائب، ایک منی کا قطرہ جو مرد عورت کے پیٹ سے یا چھاتی عورت کی چھاتی سے مرد کے پیٹ سے پھر یہ انسان بنا، پھر یہ لوتھڑا بنا. اور کل ہی ہمارے استاد ایک جگہ بیان فرما رہے تھے کہ انسان کل قیامت کے دن جو فرشتہ ہے، اور یہ فرشتہ جو ڈیوٹی انسان کے بنانے پہ رکھا ہے، یہ ہر 4 مہینے کے بعد اللہ کے سامنے ہے اللہ اب یہ گوشت، یہ خون کا ٹکڑا بنا، پھر یہ گوشت کا ٹکڑا بنا. اللہ اگر کہتے ہیں کر دو ختم تو کر دیتا، پھر اللہ فرماتے نہیں بڑھاتے جاؤ. تو فتبارک اللہ احسن الخالقین، ایک وقت آ جاتا ہے کہ انسان کی شکل میں آ جاتا ہے. اور پھر انسان غور کرے پوری دنیا کے اندر ایک جیسے سارے انسان نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت انداز میں. لیکن اللہ نے بیکار دنیا کے اندر نہیں بھیجا، ہمیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے بھیجا. اور مقصد پہلا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دنیا کے سارے علوم ہیں، قرآن کریم کا علم نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اگر دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. بلکہ میں ایک جگہ چند دن پہلے نکاح کرنے گیا، اور نکاح جب میں کر رہا تھا وہاں وہ لوگ بھی ہے جو نکاح تو ان کو تو کوئی معلوم نہیں آپ کو ہسٹری میں نکاح ہے یا نہیں ہے. اگر کرتے ہیں تو بغیر سے بس چاہ تھی، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے نکاح کرنا کیا ہے. تو میں نے ان کو پہلا مقصد کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا نکاح کا مقصد پہلا یہی ہے کہ ہم نکاح کریں، ہم گناہوں سے بچیں، ہماری حفاظت ہو، ہماری نسل بنے، ہماری نسل مضبوط ہو، امت کی حفاظت ہو، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہو. اور کل بھی میں ایک جگہ نکاح کرنے گیا ہوا تھا، وہاں ہمارا غیر مسلم بھائی آیا. اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں آج آپ کی نکاح کے پیغام کو دیکھتا، یہ نکاح کا مقصد ہے. جب باہر نکلے تو میں نے کہا تم لوگ بھی تو نکاح کرتے ہو. انہوں نے کہا ہم یہ پڑھتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ میں چند دن پہلے دلی میں تھا، تو وہاں جو نہ ماننے والا بیچارہ اسلام کو ہے، اس نے ایسے ایک جملہ کہا کہ شادی ہی تو کرنی ہے، پھر کیا مسئلہ ہے، شادی ہی تو کرنی ہے، وہ کسی سے بھی کر سکتا ہے. میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے. اسلام اس چیز کا نام ہے کہ رشتہ، عظمت ہماری اولاد. ہم کہہ سکتے ہیں بچہ گائے بھی دیتی ہے، بکری بھی دیتی ہے، بھینس بھی دیتی ہے، لیکن ہم کبھی اس کو باپ کا تذکرہ نہیں کرتے. یہ نکاح ہے اسلام کے اندر. ایک وقت آتا ہے ہماری اولاد ہوتی ہے اور ہم دعوے کی ہو جاتی ہے میرا بچہ ہے، اور بچہ ہونے کے مقصد پھر ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں، وہاں تو نہیں کہہ سکتے فلاں عورت کا ہے. تو اسلام اس چیز کا نام ہے. میرے ایمانی بھائیو، اسی ضمن میں ہماری اولادیں ہیں. والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جب بچہ ہو اس کا اچھا سا اچھا نام رکھا جائے، اس کی خوب تربیت کی جائے. اور جب تربیت کی جائے، ابھی آپ نے سنا، تو وہ بچہ پھر آگے جا کر والدین کا فرما بردار بنتا ہے. ورنہ چند دن پہلے میں اپنے استاد کے یہاں تھا، انہیں ایک جملہ فرمایا. ایک امام صاحب ساری عمر امامت کرتا رہا، لیکن بچہ کمیونسٹ بن گیا، یعنی ایتھلیسٹ بن گیا. وہ باپ سے بحث کر رہا ہے کہ میں نہیں جانتا اللہ کیا ہے، میں نہیں جانتا اسلام کیا ہے. باپ پریشان حال ہے. لیکن جب باپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، دنیاوی اعتبار سے دی، لوگوں کی امامت کرتا رہا، لوگوں کو واضح تبلیغ کرتا رہا، تو بچہ دین سے نکل چکا تھا. اور میں نے خود دیکھا کہ آیا نوجوان، اس نے یہ تذکرہ کیا
نہیں بس کیا کرتا ہے اللہ, آدھا ہم کرتے ہیں پھر جا کر تھوڑا سا اللہ بھی کرتے. اور ابھی 2-3 دن پہلے ایک نے یہ بھی کہا کہ تو سارا نظام تو ہم ہی کر رہے ہیں, ہمیں تو نہیں معلوم اللہ کہیں ہے. اللہ حفاظت فرمائے, جب ہم اپنے بچوں کی اولاد کی تربیت نہ کریں ان کے اوپر سر, یہ نہیں کہہ سکتا دنیا کے اعتبار سے کوئی ڈگری ممانت ہے, بلکہ ہم کہتے ہیں اچھا سا اچھا انسان, وہ سائنٹسٹ بھی بنے, وہ جغرافیہ کو بھی جانے, وہ میتھ کو بھی جانے, لیکن پہلی ترجیح وہ اسلام کو دی, پہلی ترجیح وہ قرآن پاک کو دے. یہ کتاب جس کی گارنٹی پوری دنیا کے اندر کوئی گارنٹر نہیں ہو سکتا اپنی کتاب کا, لیکن ہمارے پاس گارنٹی ہے قرآن مجید کی, ہمارے پاس گارنٹی ہمارے دین کی, ہمارے پاس گارنٹی ہماری کلمہ کی, ہمارے پاس گارنٹی ہمارے نبی کی, ہمارے پاس یہ گارنٹی چیز ہے. لیکن امت مسلمہ آج اس سے غافل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری تکلیفیں برداشت کی وہ ہمارے لیے کی, اس نسل کے لیے کی, اور آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے میں غمگین ہیں. میں نے ابھی 2-3 دن پہلے اپنے استاد سے فون کیا, میں نے فجر کے بعد کہا حضرت آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ میرے پاس ایک نوجوان آیا اور نوجوان نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے اور وہ نکلے باہر, اور انہوں نے کہا مجھے کشمیر کے کسی جوان سے ملنا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا. یہ بخاری کی روایت ہے, کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا ہے, مضبوط روایت ہے بخاری کی. اور آپ علیہ السلام کو دیکھنا آپ ہی کی حالت میں, یہ تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی بات ہے. ہم نے کئی مطلب اپنے اساتذہ سے ایسی باتیں پوچھی, انہوں نے تو الحمدللہ بہت جوابات دیے. انہوں نے کہا, میں نے کہا جی آپ نے یوں فرمایا ہاں کل صبح ایک نوجوان آیا تھا, اس نے مجھے کہا میں عمرہ پہ جا رہا ہوں اور میں نے روزے رسول پہ میری حاضری ہونی تھی, لیکن آج ہی رات میں نے خواب دیکھا کہ میں روزے رسول پر ہوں. اللہ کے رسول روزے سے باہر آئے, کہا یا کشمیر کا کوئی نوجوان ہے؟ میں نے کہا جی میں ہوں. کہا مجھے بہت غم ہے, کشمیر کے نوجوان اور نوجوان بچیاں غلط راستے پہ جا رہی ہے کاش کہ کوئی ان تک میرا پیغام پہنچا دے. کہا انہوں نے مجھے پھر وہ میرے پاس آج صبح آئی. تو گویا کہ اس وقت کی نسل دین سے دور ہوتی جا رہی ہے. ہمیں دنیاوی نظام تو پڑھنا ہے, اس کو جتنا ہو سکے یہ دنیا کا مقصد پورا ہوگا, اصل مقصد تو قرآن کریم کا ہے. اور مجھے چند دن پہلے ایک سوال کرنے لے آئے کہ تم لوگ علم کو نہیں جانتے. ہم تو اس علم کو جانتے ہیں جس نے 1400 سال پہلے سائنس بتا دی, جس نے 1400 سال پہلے آنے والا وقت کو بتا دیا. یہ آج کا آپ کے مکتب کا پروگرام ماشاء اللہ یہ مکتب ہے. مدرسے کا الگ نظام ہے, مدرسہ الگ ہے, وہ لیکن مکتب جو ہوتا ہے یہ مقامی بچوں کا ہوتا ہے اور مقامی مسجد کا نظام ہوتا ہے. اور یہ آپ کا مکتب شاید 2000 سے پہلے سے دارالمنہمیہ کے زیر نگرانی میں تھا. اس کا یہاں کا نظام آج بھی ہے. میرے ذریعے سے یہاں کاغذات پہنچتے ہیں. اس وقت جمعیت علماء ہند بھی اس کی طرف نظر کرتی ہے. دارالعلوم دیوبند کے اندر اس کا نقشہ سارا پہنچ جاتا ہے. تو ہماری پہلی ذمہ داری کہ اگر ہم دنیا کے نظام کے خاطر اس وقت سکولوں کے اندر ہمارا خود یہ ہے کہ ہم اسی راستے میں ہیں, لیکن بچوں کا جب نظام سامنے آتا ہے, کل ہی بچی بتا رہی تھی کہ مجھے 1500 دے دو جی ایگزام فیس, اس سے پہلے پتہ نہیں داخلے فیس, اس سے پہلے کچھ فیس. تو میں ہنس رہا تھا, میں نے کہا ہمارے والد صاحب کہتے ہیں بار کے بچوں پہ خرچہ, لیکن آج کے زمانے کا خرچہ ایک بچے کا بھی پورا نہیں, اس کو دینے کو ہم تیار ہیں. لیکن قرآن کریم کو پڑھانے کے لیے ہم مسجد کے اندر بچوں کو تیار نہیں ہیں, نہ بھیجنے کو تیار ہیں. تو آئے دن یہ حالات پہ بچے بھی نافرمان اور والدین بھی پریشان ہیں. میں کشتواڑ میں تھا تو ایک نے کہا مجھے کہ بہت نمازی بھی ہوں جی, دیندار بھی ہوں, سب کچھ ہوں, لیکن مجھے بچہ نافرمان ہے. کیا وجوہات ہے جی پتہ نہیں. بہرحال 2 باتیں رکھی سامنے. ایک دن ایک اچھا جو اسکول کا ٹیچر تھا اس نے کہا جی میرا بچہ نافرمان. وجوہات کیا ہوئی آپ کے بچے کے نافرمان ہونے کی؟ عید کی صبح کو جی مجھے اس نے مارا. اللہ اکبر. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا, مجھے بچے نہیں مارا. انہوں نے فرمایا میرے دور کے اندر بچے کو بلایا, کہا کیا وجوہات ہے کہ آپ نے اپنے والد کو مارا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جناب میں اونٹ چلاتا ہوں, مجھے کچھ نہیں سکھایا, اونٹ لڑ رہے تھے میں ان کو چھٹا دوں, آج صبح لڑ رہے تھے میں نے ان کو چھٹایا. تو آئے دن یہ حالات ہیں. بلکہ کل مجھے ایک آدمی کان میں بتا رہا تھا, کہتا جناب ایک باپ آیا, ایک بیٹا آیا, تو کہا اس نے مجھے مطلب اپنے والدین کے لیے وہ جملہ کہا. اس نے کہا, میں نے کہا تو ان سے پیدا ہوا ہے, یہ کیا کہہ رہا؟ کہتا نہیں وہ ایسے ہی. میرے ایمانی بھائیو, جہاں یہ بچے ہمارے لیے آئندہ مستقبل اس ذریعہ بن سکتے ہیں اچھا کام کرنے کا, اور ہم کہہ سکتے ہیں ہماری اولاد اگر یہ نافرمان ہو تو باپ پریشان, ماں پریشان. بلکہ چند دن پہلے مجھے یاد آنے والے ایک ماں آئی, یہ میرے بچے کا نام لو. میں نے کہا کیوں؟ کہا مجھے گندی گالیاں دیتا ہے. اور میں نے اب تک اس کو فون کر نہیں پایا. فون میں نے نوٹ کیا تھا کہ میں شام کو فون کروں گا, وہ مجھے گندی گالیاں دی, یہ ماں کہہ رہی ہے. اب میں کل ہی یہ بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا,
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین نے مجھے بہت تنگ کیا ہے. کہا اچھا؟ کہاں تنگ کیا، ستا رہے، پریشان کر رہے. کہا تجھے معلوم ہے جو تیری ماں نے تجھے ایک منٹ پیٹ میں رکھا اس کو کتنی تکلیف پہنچی ہو؟ تجھے معلوم ہے ایک دن، پھر تجھے معلوم ہے 9 مہینے، اور پھر حدیث بھی ہے سما امو کا سما امو کا سما امو کا سما ابو کا، 3 مرتبہ یہ حدیث. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو سارے حقوق ادا کیے. کہا کیا حق ادا کیا؟ کہا ایک حق تو میں نے یہ ادا کیا، میں نے اپنی ماں کو کانوں پہ اٹھا کر حج کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، کتاب میں لکھا ہے واقعہ کہ تمہارے 1 سیکنڈ کا حق بھی تمہاری ماں کا ادا نہیں ہوا. تو جب والدین تربیت نہ کریں بچوں کی اور بچوں کو دینی علم نہ پڑھائیں، اس کی طرف راغب نہ کریں، تو کل کو والدین پریشان. اور خصوصاً آج کے دور کے اندر اللہ حفاظت فرمائے، میرا جانا اکثر کشمیر میں ہوتا ہے اور نوجوان والدہ کو ختم کر لیا. وجوہات یہ تھی جب اس کو پتہ ہی نہیں ماں کا رتبہ کیا ہے، تو نشہ کے لیے پیسے نہیں دے رہی تھی ماں کا قتل کر دیا اور باپ کا قتل. اور آئے بھی یہ حالات آ رہے ہیں، وجوہات یہی ہے. تو یہ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان کہ آپ کا یہ مکتب یہاں ماشاءاللہ میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں. آج بچوں نے پروگرام کیا، آج ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہمارے نبی کا نام، لیکن مقاصد ماشاءاللہ وجود میں آئے. ورنہ چند دن پہلے میں ایک سفر پہ جا رہا تھا تو ایک بچی نے وہ راگ سنائے جو ایمان سے چلے جانے کا ذریعہ ہے. تو میں نے اس کی والدہ سے کہا تھا، مجھے نہیں پتا اسکول میں سیکھا ہوگا، لیکن میں نے کہا بچی یہ نہیں پڑھنا ہے. اس کے بعد میں نے کہیں مرتبہ اس کو کہا تو نہیں پڑھے وہ راگ جس سے ہمارے ایمان ہو گئے. میرے ایمانی بھائی تو ہمارے لیے گارنٹیاں ہیں. اللہ کا کرم، اللہ کا احسان کہ آپ کا یہ مکتب کا نظام ماشاءاللہ 2000 سے چلتا آ رہا. کتنے بچوں نے قرآن پاک پڑھا، اور قرآن پاک پڑھنا یہ پہلی ترجیح جب انسان اس کے اندر سیکھتا ہے والدین کے ذریعہ. اور ہم نے دیکھا کہ جو ماسٹر، بلکہ میں ایک دن سانبا میں تھا تو میرا ساتھی، مجھے نہیں معلوم میں بات کر رہا تھا، میرا ساتھی ہیڈ ماسٹر بھی ہے ماشاءاللہ، مفتی بھی ہے، حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، اور وہ سارے اسکول والے اس کی تعریف کر رہے ہیں. اور ایک ساتھی وہ بھی جو پٹواری بھی